بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ایک اچھے عالم اور امام کے اوصاف اور کمالات صفات کے بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو امامت کرانے کی توفیق عطا فرمائے یا کسی مسجد میں اسے خدمت کا موقع ملے تو ان میں ایسے کون سے اوصاف ہیں جو ہوں تاکہ اس کے ذریعے اس کی اپنی ذات کو بھی نفع ہو اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو ایسے اوصاف میں سے 15 اوصاف کا تذکرہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ آج کے درس میں 16ویں نمبر پر وصف ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ ایک عالم اور امام کی زندگی میں خاص طور پہ ایک وصف یہ بھی ہو وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ یہ حکم تو سب ہی کے لیے ہے، ہر مسلمان کو حکم ہے کہ وہ تقوی کی زندگی گزارے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن جب کوئی انسان امام اور مقتدا ہو، پیشوا ہو، تو اس کے لیے پھر بچنا زیادہ ہی ضروری ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے ایک گناہ ہے، لیکن جب انسان کا درجہ بڑھ جائے تو پھر بسا اوقات وہ جو گناہ ہے وہ دوسروں کی نظر میں بھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کا مقام بیان فرمایا اور ان کے لیے جیسے یہ فضیلت تھی کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال پر اجر زیادہ دے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو تو اس کے لیے سزا بھی سخت اور ڈبل بیان کی گئی کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اسی طرح نیک اعمال پر ان کے لیے اجر بھی ڈبل ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اس لیے کہ مقام بڑا ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تو جب مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی نزاکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے بہرحال جتنا اجتناب ہوگا اتنا عزت میں اضافہ ہوگا۔ انسان کی عزت اس کے تقوی سے بڑھتی ہے۔ اللہ کے ہاں مقام بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے۔ اس لیے جتنا گناہوں سے اجتناب ہوگا معاشرے میں اس کی عزت بھی بڑھے گی، لوگوں کے ہاں محبوب اور مقبول بھی ہوگا۔ گناہ انسان کو رسوا کر دیتا ہے، آج نہیں تو کل آدمی رسوا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین ستار ہے، پردہ ڈالتا رہتا ہے انسان پر، لیکن جب انسان اس گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے پردہ فاش ہو جاتا ہے، اور جب وہ فاش ہو جائے پھر نہ انسان اپنوں میں منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے نہ غیروں میں، اور پھر وہ ایسی اس کی بدنامی اور بےعزتی کا ذریعہ وہ بات بن جاتی ہے کہ پھر وہ اس معاشرے میں کوئی کام نہیں کر پاتا۔ اس لیے بہتر انسان اپنی نجی زندگی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ہر وقت ایک چیز کا استحضار رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت بڑی اہم کیفیت ہے۔ اس کو آپ مراقبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر وقت یہ کیفیت ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے سلف اس پہ بڑا زور دیتے تھے، ایک مراقبہ، دوسرا محاسبہ، کہ انسان مراقبہ کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، دوسرا ہر دن کے اختتام پر اپنا محاسبہ کرے کہ آج نیک اعمال میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 17، اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری میں لگ جائیں، یہ بھی ایک اہم وصف ہے۔ دیکھیں اذان میں اعلان یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب عوام تو ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور بعض اذان سے پہلے موجود ہیں، بعض اذان کی صدا سنتے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر امام ہو اور وہ سب سے آخر میں آئے، نماز کا وقت پورا ہو گیا ہے، مقتدی پیچھے دیکھ رہے ہیں، گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، ٹائم پورا ہے، امام صاحب موجود نہیں ہے، تو یہ نماز کی طرف آنے کا اعلان سب کے لیے ہے، اس میں امام بھی شامل ہے اور مقتدی بھی شامل ہے۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ مقتدیوں تو اس کی رعایت رکھیں، امام نہ کریں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو نصائح کیے ہیں جو الاشباح والنظائر کے آخر میں، بڑی قیمتی نصیحتیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت فرمائی تھی، تم لوگوں سے پہلے مسجد آیا کرو اور سب کے بعد مسجد سے جایا کرو، کہ لوگ تم سے عبادت سیکھیں۔ سب سے پہلے آؤ، سب سے بعد میں جاؤ، یعنی عبادت تمہاری کثرت کے ساتھ ہو اور لوگ تمہیں دیکھ کر اس میں گویا کہ وہ تمہاری اقتداء میں چلیں اور تمہاری وہ پیروی کریں اس میں،
تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے تھے گھر کے کام کاج میں، لیکن جب اذان سنتے تو ایسا ہوتا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اذان ہونے کے بعد گویا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہم ان کے لیے اجنبی ہیں۔ تو گویا اذان کی صدا جب لگ گئی اللہ سب سے بڑا ہے، پھر سارے کام چھوٹے، پھر سارے کام پیچھے ہیں، سب سے پہلے نماز ہو۔ اس لیے جتنا اس کا اہتمام ہوگا اتنی دن بدن عزت بڑھتی جائے گی، اور جتنا انسان تاخیر کر دیتا اتنی عزت کم ہو جاتی۔ آج 2 منٹ تاخیر ہوئے، کل نماز کھڑی ہوئی 3 منٹ ہو گئے، رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے محبت کم ہوتی جاتی ہے، انسان کی حیثیت، عزت، وقار ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 18، تحیۃ المسجد کا اہتمام کریں۔ جیسے ہی امام مسجد میں آ جائے تو دیکھیں ٹائم موجود ہوتا ہے عموماً 5 منٹ 7 منٹ، تو آدمی آتے ہی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کے ساتھ حکم دیا، اور آپ نے روایت پڑھی بھی ہے حضرت صلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے انہیں دیکھا تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم 2 رکعت پڑھ لو، اور 2 رکعت کا حکم دیا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اس کا بھی اہتمام کرے، یعنی یہ صرف عوام کے لیے نہیں ہے، ائمہ مساجد کو، علماء کو مسنون اعمال کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 19، یومیہ 2 سپارے تلاوت کریں۔ اگر حافظ قرآن ہیں 2 سپارے، حافظ نہیں ہے تو کم از کم 1 سپارہ یومیہ کا تلاوت کریں۔ ایک بات مشاہدے کی عرض کر رہا ہوں، جتنا آپ کے تلاوت کا اہتمام ہوگا اتنے آپ کے کام دن بدن درست ہوتے جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کے وقت میں برکت ہوگی، جو چاہو گے وہ ہوگا، جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی، جو مخالفین ہیں معاونین بن جائیں گے، جو حاسدین ہیں ایک وقت آئے گا وہی آپ کے لیے آپ کی جوتیاں سیدھے کرنے والے ہو جائیں گے۔ تلاوت سے قرب الہی بہت ملتا ہے، بہت زیادہ جو قرب ملتا ہے تلاوت سے ملتا ہے۔ اس لیے سلف میں تلاوت کا بڑا رواج، بڑا اہتمام تھا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند بھی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب احمد بن حنبل میں واقعہ لکھا ہے، امام احمد بن حنبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا۔ اللہ رب العزت سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت پسند۔ فرمایا سمجھ کے ہو بغیر سمجھے ہو؟ کہا سمجھ کرو پھر بھی، نہ سمجھ آئے پھر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تلاوت بہت پسند ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھے، میری کوئی کتاب ہے دوسرا پڑھے، خوشی ہوگی میری کتاب فلاں پڑھ رہا ہے، اور جب کوئی اللہ کی کتاب پڑھے اللہ رب العالمین کو تو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے میرا بندہ پڑھ رہا ہے۔ اس لیے تلاوت کو یومیہ کے معمولات میں لائیں۔ سلف ہفتے میں قرآن پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن کریم 7 منزلوں میں تقسیم ہے، یہ اس وجہ سے کہ ان کا یہ یومیہ کا معمول ہوتا تھا، اس لیے وہ لوگ 1 منزل روزانہ، یہ لوگ ایسے گزرے 1 دن میں پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ امام وکیع بن جراح کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں ہے، یومیہ 1 قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت حفصہ بنت سیرین کے بارے میں صفۃ الصفوہ میں روزانہ 15 سپارے تلاوت کرتی تھی۔ امام ابو بکر بن عیاش کے بارے میں شرح صحیح مسلم میں 30 سال تک یومیہ 1 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تلاوت کا اہتمام بھی بڑی کثرت سے تھا، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ امام شافعی 16 دنوں میں 16 قرآن پڑھ لیے تھے۔ تو سلف میں تلاوت کا بڑا اہتمام تھا، اس لیے ان کی عزت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اضافہ کیا تھا۔ تو کوشش اس بات کی رہے تلاوت کا اہتمام کریں۔ نمبر 20، فجر کے بعد اشراق تک کا وقت تلاوت اور اذکار میں صرف کریں۔ فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت تلاوت میں اور ذکر و اذکار میں اس وقت کو صرف کریں۔ یہ وقت بڑا ہی بابرکت وقت ہے، بڑا باسعادت وقت ہے، اور اس کی فضیلت بھی حدیث میں بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 حج 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور وہ بھی کامل ثواب ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا، تو اس میں انسان کے معمولات بھی پورے ہو جاتے ہیں، 2 سپارے تلاوت بھی بآسانی ہو جاتی ہے، اور اس وقت میں ساتھ 2 سے 3 حدیثیں بھی حفظ کر لیں۔ اس کے بعد 4 رکعت پڑھ کر پھر اپنے دن کے کاموں کا آغاز کریں۔ آپ دیکھیں گے دن بھر میں بہت برکت ہوگی، ساری سستی کاہلی غفلت دور ہو جائے گی۔ یہ سب سستی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا اعمال سے دور ہوں گے اتنی سستی ہوگی، اتنی غفلت ہوگی۔ جتنا اعمال کا اہتمام ہوگا اتنا جسم میں چستی توانائی ہوگی، نیک کاموں کی طرف رغبت ہوگی، کام کرنے کا موقع بھی اللہ دے گا، توفیق بھی اللہ دے گا۔ نمبر 21، درس قرآن کا اہتمام کریں۔
اللہ تعالیٰ اگر کہیں خدمت کا موقع دے دے، درس قرآن بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے اور حضرت وہاں سے رہا ہوئے، حضرت کی ساری عمر چونکہ گزر گئی تھی، بڑھاپے کا زمانہ تھا، تو حضرت رہائی کے بعد آئے تو آپ نے اپنے تمام تلامذہ کو، خلفاء کو جمع کیا اور کہا میں آج اپنی ساری زندگی کا خلاصہ تمہیں بتا رہا ہوں، وہ 2 چیزیں۔ سارے لوگ جمع ہیں کہ آج حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا بات بیان فرما رہے ہیں، کہ سب کو حضرت نے جمع کر دیا اور جمع کر کے 2 باتیں بیان کی۔ کہا ہم لوگ تو دیگر چیزوں میں وقت لگاتے رہے، لیکن میری نظر میں یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 درس قرآن عام ہو جائے، ہر مسجد میں قرآن کا درس ہو، اور نمبر 2 امت کے اندر سے اختلاف اور انتشار ختم ہو جائے، امت کے اندر محبت، وحدت اور اتفاق پیدا ہو جائے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہو جائیں گی، اللہ مسلمانوں کو اقتدار بھی دے گا، مسلمان ساری دنیا پر حکومت بھی کریں گے اور ان کا غلبہ بھی ہوگا۔ تو کہا میں نے مالٹا کی جیلوں میں سوچا کہ مسلمانوں کو اللہ کیسے اقتدار دے اور مسلمانوں کو کیسے حکومت اور قوت اور طاقت ملے۔ فرمایا یہ 2 چیزوں کا اہتمام کریں، نمبر 1 درس قرآن، نمبر 2 آپس کا اتفاق۔ آج غیروں نے یہی کوشش کی، درس کے حلقے ختم ہو گئے اور مسلمان آپس میں لڑ گئے، جھگڑ گئے، پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، ہر پارٹی والے دوسرے پارٹی والے کو دیکھنا گوارہ ہی نہیں کرتے، گویا کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ تو اس لیے حضرت نے یہ 2 باتیں بڑی اہم بیان فرمائی۔ اس لیے اگر کوشش ہو درس قرآن کا اہتمام ہو۔ درس قرآن میں ایک ہے یومیہ کا درس، اگر روزانہ درس کا موقع ہے 10 منٹ 15 منٹ تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ماحول اس قسم کا نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، خاص طور پہ شہری علاقوں میں، تو ہفتے میں کم از کم 1 دن درس قرآن ہو اور اس میں منتخبات پر درس ہو، اور ایسی منتخبات آیات کی نشاندہی میں نے پہلے عرض کر دی تھی پورے قرآن میں، ان آیات کا درس ہو، واقعات کے تناظر میں ہو، آیات میں 4 سے 5 صفات ہوں، ہر صفت کے ساتھ 2 سے 3 واقعات ہوں، انشاءاللہ امید ہے سامعین کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 22 درس حدیث کا اہتمام کریں، ہفتے میں 1 دن درس قرآن اور کم از کم 1 دن درس حدیث ہو۔ درس حدیث میں بھی ایسی روایت کا انتخاب جس میں 4 5 6 7 باتوں کا حکم ہو، ایسے احکامات کا انتخاب ہو، معاشرتی احکامات کا انتخاب ہو، اور بہتر ہے کہ مشکات المصابیح سے درس دیں اور اس ایک عنوان کو لیں، پھر اس عنوان کی چند چیدہ روایات کو پہلے سے مطالعے میں لے آئے اور پھر ان کی تشریح پڑھ لیں، دوران درس ان کا ترجمہ بھی کریں، وضاحت بھی کریں، اور ساتھ مناسبت سے واقعات بیان کر کے تطبیق بھی دیں۔ اس طرح آپ کے ایک درس میں ایک عنوان پورا ہو جائے گا۔ مثلا ایک دن عنوان رکھ دیا کہ شفقت، لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، ایک دن عنوان رکھا والدین کی خدمت پر، ایک دن عنوان رکھا ازدواجی زندگی کیسے پرسکون ہو، ایک دن عنوان اولاد کے حقوق۔ تو جو عنوان ہو اس مناسبت سے آیتیں اور حدیثیں پڑھ لی گئیں، اور پھر اپنے پاس چند واقعات پہلے سے نوٹ کر لیے گئے، واقعات مشاہدات، اسے بیان کیا۔ نمبر 23 تہجد کا اہتمام کریں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان علماء اور ان ائمہ کی زبان میں تاثیر زیادہ رکھی ہوتی ہے جن کی زندگی میں تہجد زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2 اس سے محبوبیت، مقبولیت زیادہ ملتی ہے، چونکہ اللہ رب العزت کا خاص قرب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ قرب پھر لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوتا ہے، تہجد کے دن ہر دن کی نماز سے اگلے دن آپ کی عزت میں اضافہ بڑھنا شروع ہوگا۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، آج سے شروع کریں گے، اگلے دن سے آپ کے ساتھی آپ سے زیادہ محبت کریں گے، آپ کے گھر والے، بیوی، بچے، متعلقین کی محبت بڑھ جائے گی، جو کام رکے ہوئے تھے وہ حل ہو جائیں گے، جہاں پریشانیاں تھیں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے سلف اپنے کاموں کو حل کرواتے تھے تہجد سے، اور اسلاف امت میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو تہجد نہ پڑھتا۔ تو شب بیداری کی عادت انسان طالب علمی کے دور سے اگر بنا لے تو انشاءاللہ امید ہے ساری زندگی یہ عادت برقرار رہتی ہے۔ نمبر 24 ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی امام وہ ہے جب مسجد میں داخل ہو تب بھی زبان پر ذکر ہے، مسجد سے باہر ہے تب بھی ذکر ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے عموماً فرض نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، صف میں بیٹھ کر بھی موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، محراب سے نکلے نہیں ہیں، جیب سے موبائل نکال کے اپنی فیس بک کی آئی ڈی وہ چیک کی، واٹس اپ چیک کیا،
حالانکہ یہ بابرکت جگہ، بابرکت ماحول، وہاں بھی ذکر کی توفیق نہیں۔ جہاں مجلسوں میں بیٹھے ہیں وہاں بھی دائیں بائیں کی گفتگو تو ضرور ہے، ذکر نہیں ہے۔ ذکر اتنی کثرت سے ہو کہ عوام ان سے ذکر سیکھیں، انہیں پتہ ہو امام صاحب کی زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ انسان کے دل میں جو ہوتا ہے زبان پر وہی ہوتا ہے۔ دل ہے ہانڈی، زبان ہے چمچ، چمچ وہی نکالتی ہے جو ہانڈی میں ہوتا ہے۔ اگر ہانڈی میں گوشت ہے تو چمچ سے وہی نکلے گا باہر، تو اگر ہانڈی میں اللہ کی محبت ہوگی تو زبان پر وہی جاری ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ذکر کی توفیق سلب کر دیتا ہے، پھر انسان باقی باتیں گھنٹوں کرے گا، ذکر نہیں کرے گا، ذکر کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہی ہو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، انسان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ نمبر 25، پردہ پوشی کا اہتمام کریں۔ یہ بھی ایک بڑی اہم صفت ہے۔ اس اعتبار سے عموماً مقتدیوں میں، سامعین میں بہت سے لوگ گھریلو مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، بعض اپنے گھر والوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، بعض راز کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا، کسی چیز میں مشورہ چاہا، اب انسان وہ بات سننے کے بعد دوسرے مقتدیوں کو بتائے ان کے گھر میں تو یہ معاملہ ہوا، ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے مشورہ چاہا کہ اس طرح کسی کا فون آیا تو آپ بتائیں کیا کیا جائے، یا گھر کے اندر نوجوان ہیں انہوں نے یہ حرکت کی، اس طرح کی اگر کوئی باتیں سامنے آ بھی جائیں تو پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ راز میں ہی رکھنی چاہیے۔ انہوں نے آپ کو امام اور پیشوا سمجھ کے آپ سے دینی حل پوچھا، آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس بات کی تشہیر کریں، تو اس لیے انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے، اگر وہ اس کے گھر کا مسئلہ یا کوئی بات ہوتی تو وہ کبھی گوارا نہ کرتا، تو یہ بھی کسی اور کے گھر کے مسئلہ اور عزت کی بات ہے، اس کو بھی آگے پھیلانا نہیں چاہیے۔ ایک مقتدی کو بتا دیتے ہیں، یا انسان ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کمیٹی کے صدر کو بتا دیتا ہے، صدر دوسرے کو بول دیتا ہے، وہ تیسرے کو بول دیتا ہے، اس طرح وہ بات پھیل جاتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا چاہیے، اگر اس کی بیٹی بہن کے ساتھ یہ مسئلہ متعلق ہوتا اور وہ کسی سے مشورہ لینے جاتا اور اس کی اس بات کو لوگ آگے پھیلا دیتے تو اس کے دل پر کیا گزرتی۔ تو اس لیے بہرحال پردہ پوشی کا اہتمام ہو۔ نمبر 26، مہمانوں کا اکرام کریں۔ مہمانوں کا اکرام کریں، یہ ایک بڑا اہم وصف ہے، ایک عالم اور امام کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی شریعت کا حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اس لیے مہمان جو بھی آئے اپنی گنجائش کے مطابق اس کا اکرام کر دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی آدمی آپ کے کھانے کا بھوکا نہیں ہے، وہ آپ کی عزت کا، آپ کے وقت دینے کا، آپ کے اخلاق کا اور آپ کی خندہ پیشانی کے لیے آپ کے پاس آیا۔ تو اس لیے اگر کسی موقع پر اکرام نہ بھی کر سکے آدمی، مشکل ہو، مصروف ہو، تب بھی خندہ پیشانی سے مل کر اپنا عذر بیان کر دے۔ امید ہے کہ کسی کے دل میں نفرت نہیں آتی، لیکن عذر بھی کوئی نہ ہو اور وقت بھی موجود ہو، پھر بھی کوئی ملنے کے لیے آئے اور اس کو وقت نہ دیا جائے، تو بہرحال یہ بات ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں نفرت آ جاتی۔ تو اس لیے جو بھی ملنے کے لیے آئے اس کو وقت دینا چاہیے، کوئی مہمان آئے اپنی گنجائش کے مطابق اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ نمبر 27، جمعے کا بیان مکمل تیاری کے ساتھ کریں۔ جہاں بھی جمعہ پڑھانے کا موقع ملے اس کے لیے بھرپور تیاری کریں۔ آپ نے 40 منٹ اگر بیان کرنا ہے، 4 گھنٹے اس کے لیے تیاری کریں۔ تیاری کے دوران ہر بات آگے نہیں بیان کی جاتی، بات وہی بیان کی جاتی ہے جو سامعین کے مزاج کے بھی موافق رہے اور سامعین کی فہم اور سمجھ کے بھی مطابق ہو، ان کی عقل اور دسترس کے بھی مطابق ہو۔ بات تو اتنی رکھیں گے لیکن اپنا علم بڑھ جائے گا۔ پھر جو آپ نے آج مطالعہ کیا ضروری نہیں وہ سارا آج بیان کر دیا، کبھی اگلی مناسبت سے کوئی واقعہ مشاہدہ اگلی مجلس میں آ جائے گا، لیکن بہرحال اس کے لیے اہتمام خوب ہو۔ اور عموماً جو آخری 15 منٹ کی تیاری ہے وہ اچھی خاصی ہو، اس لیے کہ مجمع آخری 10 سے 15 منٹ میں زیادہ جمع ہو جاتا ہے، اس لیے 10-15 منٹ کی تیاری ایسی ہو گویا پورے ہفتے کے لیے ہم ان کو روحانی طور پہ چارج کر دیں، روحانی طور پر ان کو تقویت دے دیں۔ آخری 15 منٹ کا مضمون بڑا جامع ہو اور یا اس مضمون کی مناسبت سے واقعات مشاہدات زیادہ ہوں، تاکہ اگر کوئی آخر میں بھی آئے تو کچھ لے کر جائے اور کچھ نہ کچھ روحانی اعتبار سے اس کی تربیت ہو۔ نمبر 28، حضرات صحابہ اور سلف کے واقعات ذکر کرتے رہیں۔ جب بھی کوئی موقع ہو، جمعہ، درس قرآن، درس حدیث، وعظ و نصیحت کی کوئی بھی مجلس ہو،
قرآن کریم اور احادیث کے بعد سلف کے واقعات کا تذکرہ ہو، عموماً واقعات سے بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ اس میں صحابہ اکرام سے بات شروع کی جائے، پھر صحابیات، تابعیات، اکابر علماء، محدثین اور حضرات سلف، ان کے واقعات لیے جائیں، پھر معاشرے پر ان کی تطبیق دی جائے، عوام کو بات سمجھ بھی آتی ہے، دیرپا بھی ہوتی ہے، یاد بھی رہتی ہے۔ نمبر 29، تعلیم بالغان کا اہتمام کریں۔ ایک بڑی اہم بات ہے، کسی مسجد میں اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا ہے، عموماً ہر مسجد کے اندر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی، یا نوجوان ہیں، بالغ ہیں، یا قریب البلوغ ہیں، اور ان میں دین سیکھنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ اب ان کو صرف ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، ایک رخ اور ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر امام مسجد یہ ترغیب چلا دیں کہ مثلاً مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 15 منٹ 20 منٹ تعلیم بالغان ہوگی، 20 منٹ کا وقت کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بڑا مختصر وقت ہے، اس کو آدھے گھنٹے پہ بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اور اس تعلیم بالغان کے اندر 4 چیزیں۔ نمبر 1، پہلی چیز اور سب سے اہم چیز، قرآن کریم پڑھنا ان کا درست ہو جائے، کہ وہ تجوید کے ساتھ ٹھیک طور پر قرآن کریم پڑھ لیں۔ اس لیے کہ عوام میں اکثر ایسے جنہوں نے بچپن میں پڑھا، تو اس وقت بچپن کا زمانہ لہو لعب کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، پھر دوبارہ ان کو موقع ملتا نہیں ہے درستگی کا۔ اس لیے پہلے تو ان کی تلاوت درست کروائیں، ہر ایک سے قرآن کریم شروع کروائیں، اما سے پارے سے کریں، تو ایک ایک سورت پڑھتے جائیں گے، ان کی ٹھیک ہوگی، انہیں خوشی ہوگی، آج ایک سورت ہو گئی، آج دوسری ہو گئی۔ جیسے ایک آدمی سفر میں جائے نا، ایک ایک منزل طے ہوتی جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اتنا سفر طے ہو گیا، اتنا سفر طے ہو گیا۔ اس لیے حفظ قرآن والا بچہ بھی جب آخر سے شروع کرتا ہے، صورتیں مکمل ہوتی جاتی ہیں، خوشی ہو گئی، 10 صورتیں ہو گئی، 20 ہو گئی، 25 صورتیں ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر قرآن کو صورتوں میں اور اسی طرح سپاروں کی صورت میں رکھا، ورنہ اگر ایک ہی قرآن ہوتا، یہ سپاروں کی تحدید، رکوع کی تحدید صورتوں کی نہ ہوتی، تھوڑا مشکل ہوتا۔ تو طبیعت میں نشاط کے لیے اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر یہ چیز رکھی۔ تو بہرحال ایک تو ان کا قرآن کریم پڑھنا درست کروایا جائے۔ نمبر 2، دوسری اہم چیز یہ ہے، ان کو مسنون دعائیں یاد کروائی جائیں۔ اس کے لیے بہتر آسان نماز ہے، 40 دعائیں ہیں مسنون، اگر وہ روزانہ ایک ایک دعا ان کو پڑھا دی جائے تو انشاءاللہ وہ یاد کر لیں گے۔ نمبر 3، اہم مسائل انہیں بتائے جائیں، اور اہم مسائل میں آپ شروع کریں طہارت سے۔ اس کے لیے بہتر ہے آپ نور الایضاح یا قدوری مطالعے میں رکھ لیں۔ نور الایضاح کی ترتیب بہت آسان ترتیب ہے، اس میں ہر چیز کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں آدمی شروع کرے وضو کے فرائض، وضو کے واجبات، سنن، مستحبات، نماز کے فرائض، واجبات، روزانہ ایک ایک عنوان ہو، اس پر بات ہوتی جائے۔ اور یہ سہولت کے لیے آپ بیشتی گوہر مردوں والا حصہ جو چھپا ہوا ہے، بیشتی گوہر کے مردوں والا حصہ، بیت العلم نے اس کو سہل کر کے چھاپ دیا ہے، اور اس میں تمام مسائل ہی ہیں۔ اس سے عوام کو، نوجوانوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، آج ہم نے یہ مسئلہ پڑھا، یہ پڑھا، تو ان کے علم میں ہر دن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ حصہ الگ سے چھپا ہوا ہے، بیشتی گوہر مردوں والا جو حصہ ہے تعلیم بالغان کا، بیت العلم سے الگ سے طبع ہے۔ تو اگر یہ حصہ لے لیا جائے اور روزانہ ایک ایک صفحہ اور یا ایک ایک عنوان پڑھ لیا جائے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور نمبر 4، چوتھی اور اہم چیز ہے، روزانہ ساتھ ساتھ ایک ایک حدیث بھی ہو، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آسانی کے ساتھ حدیث پڑھنا، یعنی مشکل نہ ہو، گراں نہ ہو، تو اس کتاب کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں چونکہ 500 احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 ارشادات، 500 حدیثیں، اور ہر باب کی مناسبت سے ہیں، اعراب بھی ہے، ترجمہ ہے، باحوالہ ہے، مستند ہیں۔ تو اگر ایک ایک حدیث سے عربی عبارت پڑھ لیں، ترجمہ، اپنے الفاظ میں تھوڑی سی تشریح، تو اس طرح بیک وقت ان کو روزانہ 20-25 منٹ میں 4 چیزیں مل جائیں گی۔ ایک چیز قرآن کریم کی درستگی، حدیث کا علم ہوگا، مسائل کا علم ہوگا، مسنون دعائیں ہوں گی۔ تو آدھا گھنٹے کا وقت بھی اگر رکھ دیا جائے اور ہفتے میں 2 دن چھٹی ہو، 5 دن سبق ہو، انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اب یہ بات کہ پھر ان کو آدھے گھنٹے میں کیسے کنٹرول کریں گے، اس کا طریقہ یہ کہ کلاس کی صورت ہو۔ کلاس کی صورت یعنی 5-6 نوجوان ہیں، آپ نے ترغیب دی، وہ آ گئے، تو سب کو قرآن ایک ساتھ پڑھائیں۔ مثلاً آخری صورت ہے تو آپ پڑھیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ تو ساتھ ساتھ پڑھنے سے تلفظ بھی ٹھیک ہوگا، غنہ مد کی رعایت کا بھی پتہ چلے گا، وقت بھی کم لگے گا۔ 5 منٹ کے اندر آپ نے ایک صورت ان کو پڑھا لی، پھر ایک حدیث پڑھا لی، پھر فقہ کا ایک باب، پھر ایک مسنون دعا اجتماعی طور پہ پڑھا دی۔ پڑھانے کے بعد اب ہے ان سے وصول کرنا،
ہم اپنی تقریر کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، وصول نہیں کرتے سبق، اس وجہ سے پھر ان کی غفلت ہوتی ہے۔ پڑھانے کے بعد اب پچھلا سبق جو ہے ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا کر کے جلدی جلدی سن لیا، تو اس طرح وہ پچھلا سبق بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ تو اس تعلیم بالغان میں ابتدا میں ساتھی کم ہوں گے، 1 ہوں گے، 2 ہوں گے، لیکن آپ اپنی محنت جاری رکھیں، 7 8 10 مہینے کی محنت کے بعد انشاءاللہ ایک جماعت آپ کے پاس ایسی بن جائے گی کہ وہ آپ سے سیکھے گی، اور یہی جماعت آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگی، آپ کے معاون بھی ہوں گے، محب بھی ہوں گے، دفاع بھی کریں گے اور آگے پڑھائیں گے، اور آپ کے لیے ثواب کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔ ہر اعتبار سے یہ معاون ہوں گے۔ اصل کام کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف بھی نوجوانوں کی جماعت تھی۔ ہر کسی بھی کامیابی کے لیے کوئی بھی جماعت ہو، اس میں نوجوانوں کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 30، ہفتے میں 1 دن خواتین میں درس دیں۔ ہفتے میں 1 دن خواتین میں درس دیں۔ اگر مسجد میں کوئی جگہ ایسی ہے اور اس کے لیے راستہ باپردہ اس کا اہتمام ہو سکتا ہے تو ہفتے میں 1 دن خواتین میں درس ہو، اور اس کے لیے بہتر وقت ہوتا ہے ظہر کے بعد کا، مثلا 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک، یا 2:30 سے 3:30 بجے تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ایک تو عورتوں کو گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی ہوتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اور پھر دوپہر کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے چونکہ کھانا بھی کھا لیا، بچے سبق کو بھی چلے گئے، شوہر کام پہ چلا گیا، اب عورتوں نے اس وقت سونا ہے، اس وقت انہوں نے سونا ہے، اور تو کوئی کام نہیں کرنا۔ اور پھر یہ وقت ہوتا ہے سناٹے کا، نوجوان بھی نہیں ہوتے، راستہ بھی پرسکون ہوتا ہے، فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ وقت اس اعتبار سے بابرکت ہے۔ اس وقت میں چونکہ اندھیرا بھی نہیں ہوتا کہ جس کے باعث کوئی فتنہ ہو سکے، تو اگر 1 گھنٹہ یہ 45 منٹ کا درس ہو اور عصر کی اذان سے 20-25 منٹ پہلے ختم ہو جائے تاکہ وہ نماز سے پہلے گھروں کو واپس پہنچ جائیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے لیے 1 دن مقرر کیا تھا، صحیح بخاری میں ہے، اور آپ ان کو درس دیا کرتے تھے۔ تو جب ہمارے لیے اس معاملے میں ایک سنت موجود ہے، آپ کا طریقہ کار موجود ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا عورتوں کی زندگی میں دین آئے گا، اور نمبر 2 یہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں گے، ان کے شوہر دینداری کی طرف آئیں گے۔ عورت کے اندر دین آ گیا تو پورے گھر میں دینداری آ جائے گی۔ عموماً بچوں کو دین سے روکنے کے لیے عورتیں سب سے زیادہ جو اس کا ذریعہ بنتی ہیں، عورتیں بنتی ہیں۔ مرد چاہیں بھی، اگر عورت رکاوٹ بن جائے مرد کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے بہتر ہے اس کا اہتمام زیادہ ہو۔ اس میں آپ کیا بیان کریں؟ اس میں اصلاحی عنوان اور ساتھ خواتین کے واقعات۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ عنوان لیں، مثلا گھر کی زندگی کیسے پرسکون ہو، شوہر کیسے خوش ہو جائے، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، مسنون روزے کون سے ہیں ان کا تذکرہ، مسنون نوافل کا تذکرہ، بشارت والے اعمال، جن اعمال کے فضائل زیادہ ہیں۔ عورتیں فضائل کی بڑی حریص ہوتی، پتہ چل جائے اس عمل پر اتنا ثواب ہے، ہمیشہ کرتی۔ اس میں آپ اس کتاب کو سامنے رکھ سکتے ہیں، 114 مختصر جو اعمال ہیں، مختصر اعمال ان کے فضائل، تو ایک عنوان کو لے کر بیان کریں، آخر میں 2-3 اعمال بیان کر دیا کریں۔ ہر بیان میں آج 3 اعمال فضیلت والے، اگلے درس میں 3 اعمال فضیلت والے، تو ان کی زندگی میں اعمال بھی آ جائیں گے، اور ساتھ واقعات کے لیے خواتین اسلام سے کوئی واقعات دیکھ لیے جائیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے کافی حد تک واقعات مل جائیں گے ہر عنوان پر۔ خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات میں فہرست دیکھ کر موضوع کا انتخاب کر کے 3 سے 4 واقعات اس عنوان پر جب خواتین کی مناسبت سے آ جائیں گی، ان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہوگا۔ نمبر 31، تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک رہیں۔ خود بھی انسان اپنا وقت لگائے، اور اسی طرح جس مسجد میں کام کا موقع ملے وہاں جو ساتھی تبلیغ کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ بھی روابط رکھیں، ان کے ساتھ بھی جڑتے رہیں۔ کہیں گشت میں جانا ہو، تعلیم میں جانا ہو، کہیں اجتماع میں شرکت ہو، آسانی کے ساتھ ممکن ہو، دیگر کاموں پہ حرج نہ ہو رہا ہو، اس میں شرکت کی جائے۔ کبھی جماعت کے ساتھی آ جائیں، انہیں بھی وقت دیا جائے، کوئی جماعت آ جائے ان کی بھی نصرت کی جائے، وہ کوئی مسائل پوچھنا چاہیں تو انہیں وقت دیا جائے۔ یعنی آپس میں محاذ آرائی نہ ہو، مقابلے کی صورت نہ ہو، بلکہ بہتر ہے ساتھ لے کے چلا جائے۔ الحمدللہ اس کی افادیت بہت ہے، اور ہم خود دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا کی۔ بہت سے جو پہلے چور تھے، ڈکیت تھے، لٹیرے تھے، قاتل تھے، منشیات بیچنے والے تھے، جوئے میں زندگی گزر رہی تھی، آج وہ دین کے داعی بن گئے، ان کی اولادیں دین پر آ گئی، پردے کا اہتمام شروع ہو گیا، حرام سے بچ گئے، حلال پر آ گئے۔
تو الحمدللہ اس کی افادیت بہت ہے۔ بعض اگر انفرادی لوگوں میں کوئی بعض خامی کوتاہیاں ہیں تو ان میں اصلاح کی ضرورت ہے، تو انہیں انفرادی طور پہ سمجھایا جائے۔ کسی ایک کی خامی کو لے کر ممبر و محراب سے سب پر گویا کہ برس پڑنا، برا بلا کہنا، بہرحال یہ طریقہ مناسب نہیں، اس لیے بہتر ہے جتنا ساتھ لے کے چلیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اپنے درس کا دن وہ رکھیں جس دن میں ان کی تعلیم نہ ہو، اور اس طرح درس قرآن کے لیے اس دن کا انتخاب کریں جس دن میں ان کے معمولات نہ ہوں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کا بھی دین کا کام ہے، تو ایسا طریقہ اپنایا جائے جس میں کوئی الجھنے والی صورت پیش نہ آئے، تو امید ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور اگر کسی ساتھی میں کوئی بات دیکھی جائے تو نرمی اور محبت کے ساتھ انفرادی طور پہ سمجھا دیں تو وہ بات سمجھ جاتے ہیں، چونکہ یہ اکثر ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس دین کا علم نہیں، کسی نے چلہ لگائے، کسی نے 4 مہینے لگائے، ان کے پاس سطحی علم ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض آتے ہیں نا، تو وہ مریض کو غصہ نہیں کرتا، وہ مریض کو باہر نہیں نکالتا، وہ مریض کو برا بلا نہیں کہتا، جیسا بھی مریض آتا ہے اس کی تشخیص کرتا ہے، اس کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، محبت سے بتا دیتا ہے، اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ اگر اس کے ہاتھ سے شفا دے دے تو وہی مریض اس کا معتقد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ روحانی طور پر کوئی مریض آ جائے تو انسان اس سے الجھے نہیں، کوئی بات کرے بھی پیار محبت سے سمجھا دے، امید ہے انشاءاللہ بات مان لے گا، نہیں بھی مانے گا، آپ کو تکلیف دے گا، آپ صبر کرو، تو صبر پر بھی تو فضیلت ہے، آخر صبر پر بھی تو کسی چیز پہ کرنا ہے نا، تو صبر ہوتی وہ چیز ہے جو نفس کے خلاف ہو، تو نفس کے خلاف وہ بات کرے گا اور آپ صبر کرو گے، اس پر اللہ فضیلت دے گا۔ تو یہ صبر بھی تو ایک مرحلہ ہے، اور وہ پیش آتا ہی ایسی چیزوں پر ہے۔ نمبر 32، حضرات سلف کی سوانح حیات مطالعے میں رکھیں، حضرات سلف کی سوانح حیات مطالعے میں رکھیں۔ اکابر علماء جتنے گزرے ہیں، ان کی جو آپ بیتیاں ہوتی ہیں، ان کی زندگی کی جو سوانح ہوتی ہیں بڑی مفید ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے بعد 70 سال 80 سال کے بعد اپنی زندگی کے وہ لوگ مشاہدات تجربات بتاتے ہیں، ان کی زندگی میں آنے والے نشے و فراز اس کا تذکرہ کرتے ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کس طرح کی اس کا تذکرہ، اپنی تصنیفات تالیفات، اپنی زندگی میں آنے والے حالات کا، اس سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے بہتر ہے اس کو مطالعے میں رکھیں۔ جیسے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اشرف السوانح ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ بیتی ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پرانے چراغ ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقش حیات ہے، اور نہایت مفید ہے یہ، تو ان میں انسان کے سامنے نئی نئی چیزیں آتی ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے سعید الخاطر ہے، یا جنہوں نے ان اکابرین کی سوانح پہ کام کیا، ان کے حالات پڑھنے سے بھی کافی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے میرے والد میرے شیخ ہیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات مفتی اعظم کے نام سے، اس طرح البلاغ مفتی اعظم نمبر ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح پر، اسی طرح مختلف بینات نمبر چھپے ہیں، البلاغ نمبر چھپے ہیں جو حضرات کی سوانح پر ہیں۔ تو جو سوانح پر لکھی گئی کتابیں ہیں اس سے بھی کافی معلومات سامنے آتی ہیں، اور انسان کے لیے وقت گزارنا، زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 33، ہر ایک سے بات نرمی سے کریں، ہر ایک سے بات نرمی سے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعون سے جا کر بات کرو، اور دونوں کو فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم دونوں نے جا کر بات نرمی سے کرنی ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے، اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو دیکھیں نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا، حالانکہ فرعون سے بڑا کافر کوئی نہیں جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور اس دور میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر موحد کوئی نہیں، نیکوکار کوئی نہیں ہے، تو نرمی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو نرمی بڑی پسند ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پہ وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھی ہیں، ایک یہودی گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بجائے السلام علیکم کے السلام کہتا ہے، یعنی معاذ اللہ آپ پر ہلاکت ہو۔ ام المومنین نے سنا، ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا تیرے اوپر بھی ہلاکت ہو، اللہ کی لعنت و غضب ہو۔
جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ٹھہرو، ہر معاملے میں نرمی اختیار کیا کرو۔ انہوں نے کہا آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کے بارے میں کیا جملہ کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی جواب میں کہہ دیا وعلیکم، بس کافی ہے۔ تو تم نے اس سے آگے جو جملہ بڑھا دیا کہ اس کے اوپر لعنت ہو، غضب ہو، تو یہ تم نے نرمی نہیں کی، یعنی اتنا کافی تھا۔ اس نے جب میرے لیے جو جملہ کہا میں نے اس کے لیے بول دیا، بات کافی ہے۔ تو دیکھیں یہود کے مقابلے میں بھی آپ نرمی کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک یہودی ہے اس کے مقابلے میں بھی نرمی کا، جو گستاخی کر رہا ہے تب بھی آپ نرمی کا حکم دے رہے ہیں۔ تو نرمی بڑا اہم وصف ہے۔ آپ کا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مخالف کیوں نہ ہو، حاسد کیوں نہ ہو، اگر آپ نے نرمی سے جواب دے دیا اس کے دل میں جتنی کدورت نفرت ہوگی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے نرمی ایک بہت بڑا وصف ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جی مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، طبیعت بنانے کی بات ہوتی ہے۔ اپنے نفس کو کچلنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی کچل دیتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی ذات میں نرمی بہت زیادہ تھی۔ آپ نے روایت پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم تقسیم کیے اور آپ کے گلے میں ایک چادر تھی دھاری دھار اور اس میں کڑھائی ہوئی تھی۔ تو ایک دیہاتی آیا، اس نے اتنے زور سے چادر کھینچی کہ آپ کے کندھے پہ نشانات پڑ گئے اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے مال غنیمت نہیں دیا، مجھے بھی حصہ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا گئے، فرمایا بھائی اس کو بھی حصہ دو۔ یعنی اتنی سختی سے وہ پیش آیا اور آپ نے جواب اتنی نرمی کے ساتھ دیا، نہ اس کو برا بھلا کہا اور نہ ڈانٹا، بلکہ ان کی طرف دیکھ کر آپ مسکرا گئے۔ تو یہ آپ کے عالی اخلاقی تھے۔ اس لیے بہرحال نرمی کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 34، نماز سنت کے مطابق پڑھائیں۔ نماز سنت کے مطابق پڑھائیں، یہ بھی ایک اہم اور ضروری وصف ہے۔ ہمارے ہاں افراط اور تفریط ہے۔ بعض جگہ نماز کا اہتمام ہے الحمدللہ، لیکن وہاں بعض جگہوں میں نماز بہت طویل ہے، بعض جگہوں میں نماز بہت مختصر ہے، اور بعض جگہوں میں تعدیل ارکان کی رعایت نہیں ہے، اور بعض جگہوں میں قرات تو بہت لمبی ہے البتہ رکوع سجدے میں ٹائم نہیں لگاتے، بعض رکوع سجدے بہت طویل کرتے ہیں، قرات بڑی مختصر کرتے ہیں، اور بعض قاعدے میں بہت وقت لگا رہے ہوتے، بعض قومے میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، رکوع میں گئے اوپر ہوئے نہیں سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ اس لیے بہتر ہے اس سلسلے میں آدمی حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی کتاب بھی مطالعے میں رکھے، نماز سنت کے مطابق پڑھے، تو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی مطالعے میں رکھیں۔ اس طرح مسنون نماز حضرت مولانا عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسے بھی مطالعے میں رکھا جائے۔ اور اسی طرح جو روایات احادیث پڑھی ہیں جب ان میں جو نماز کا طریقہ آیا ہے اسی کے مطابق نماز ہو، یعنی تعدیل ارکان سب مکمل ہوں، البتہ قرات میں تخفیف ہو۔ ہم لوگ تخفیف سمجھتے ہیں کہ تعدیل ارکان میں، یعنی کوئی آدمی 2 دفعہ بھی بمشکل سبحان ربی العظیم نہیں پڑھتا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ سجدے میں پہنچے نہیں، مقتدی بوڑھے اور وہ سجدے سے پہلے ہی اٹھ گیا، اب وہ سجدے میں سر رکھ کے انہوں نے پڑھا نہیں اور یہ پہلے اٹھ گئے، تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اکثر دیکھا گیا اللہ اکبر ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ، اب اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہونا ہے تاکہ مقتدی ثنا پڑھ لے، اب وہ ثنا پڑھی نہیں ہوتی، وہ غریب ابھی شروع نہیں کیا اور اس نے قرات شروع کر دی۔ تو نماز سنت کے مطابق پڑھائی جائے، یعنی اللہ اکبر کے بعد اتنی دیر آدمی خاموش رہے، کم از کم 1 منٹ ہو، نہیں تو 40 سیکنڈ ہو، جس میں بآسانی وہ ثنا پڑھ سکے۔ تو قرات کے اندر تخفیف ہونی چاہیے، قرات نہ بہت طویل ہو نہ بہت مختصر۔ تو جن حدیثوں میں حکم آ رہا ہے کہ تمہارے پیچھے مریض بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ذوالحاجہ بھی ہیں، تو آدمی قرات میں تخفیف کرے، البتہ رکوع سجدہ تعدیل ارکان مکمل کرے، کم از کم خود 3 دفعہ سے زیادہ پڑھ لے، 5 دفعہ پڑھ لے، تاکہ اگر کوئی پیچھے آہستہ پڑھنے والا ہے تو وہ بھی بآسانی پڑھ لے۔ تو بہرحال نمازیں سنت کے مطابق پڑھائی جائے۔ اس طرح بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں، پیچھے پاؤں دونوں اٹھا لیتے ہیں، پاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، تو اب وہ پاؤں نیچے نہیں رکھتے، اگر پورے سجدے میں پاؤں نہیں رکھا گیا تو نماز تو فاسد ہو جائے گی۔ پورے سجدے میں اگر دونوں پاؤں زمین پہ نہیں رکھے، گھٹنے رکھے ہوئے، پاؤں اوپر اٹھا لیے تو نماز تو فاسد ہے، اور اگر اس نے ایک پاؤں رکھا ہے دوسرا اٹھا کے رکھا ہوا ہے بالکل پورے سجدے میں، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی، ایک اٹھا رہا ہے دوسرا رکھ رہا ہے، دوسرا اٹھا رہا ہے کھجلی کر رہا ہے، تو بہرحال نماز میں کراہت پھر بھی آ جاتی، اور عموماً بعد میں پیچھے آنے والوں کی نگاہ امام پر ہوتی ہے، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب کی حالت اور کیفیت کو، اس لیے بہتر ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 35،
اہل حق کی تمام جماعتوں سے یکساں وابستگی رکھیں، اہل حق کی تمام جماعتوں سے یکساں وابستگی رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق کی جتنی جماعتیں اس وقت دینی اعتبار سے کام کر رہی ہیں، سب جماعتیں برحق ہیں، سب اپنے اپنے پلیٹ فارم پر دین ہی کی خدمت کر رہے ہیں، راستہ سب کا الگ الگ ہے لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ اس لیے جو جس راستے سے کام کر رہا ہے سب سے وابستگی ہو۔ بعض ساتھی تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، بعض جہاد کے ساتھ منسلک ہیں، بعض سیاست کے ساتھ ہیں، بعض تدریس کے ساتھ ہیں، بعض صحابہ اکرام کے دفاع کے ساتھ ہیں، بعض فرق باطلہ کے رد میں ہیں، بعض فرق باطلہ کے ساتھ مناظرہ کرنے میں، تو سارے دین کے شعبے ہیں، سب شعبوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جس شعبے سے جو آدمی وابستہ ہو اس کے ساتھ آدمی یکساں تعلق رکھے، کسی ایک طرف میلان زیادہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کسی ایک طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، یا کسی ایک کی آدمی رکنیت اختیار کر لیتا ہے اور وہ سارا دین اس ایک ہی کو سمجھتا ہے۔ سارا دین ایک ہی نہیں ہے، سارا دین ایک ہی نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ سارا دین صرف تدریس ہی ہے، امامت ہی ہے، تصنیف ہی ہے، سیاست ہی ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ یہ دین کا شعبہ ہے، سارا دین یہ سارے شعبے ملا کر ہیں، اس لیے ہم ہر شعبے کو اس کی حیثیت دیں، اپنے آپ کو سب کے ساتھ یکساں طور پہ وابستہ رکھیں۔ اس سے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اعتدال باقی رہے گا، اعتدال باقی رہے گا، ورنہ عموماً اعتدال نہیں ہوتا۔ جس طرف جھکاؤ ہوتا ہے آدمی اپنے سارے دلائل کو ادھر لے جاتا ہے، وہ جہاں بھی ہو کوئی تعویل وغیرہ کر کے اس کو ہر چیز میں وہی نظر آتا ہے۔ تو جس پر جس کا غلبہ ہے اس نے وہ اینک لگائی ہوئی ہے اور اس کو ہر چیز میں وہی نظر آ رہا ہے، تو اس لیے اینک سادی رکھی جائے تاکہ جو چیز جتنے معیار کی ہے اس کو اس کے مطابق ہی نظر آئے، تو ایک اعتدال نہیں رہتا۔ نمبر 2، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے دوسری جماعتوں کے لوگ افراد مستفید نہیں ہوتے، کٹ جاتے۔ دوسری جو اہل حق کی جماعتیں ہیں تو وہ اس سے کٹ جاتی ہیں، اس لیے کہ ان میں اعتدال نہیں ہے، سب کے ساتھ یکساں وابستگی نہیں ہے، کسی ایک کی طرف رجحان بہت زیادہ ہے، دوسروں کے ساتھ حسد یا سب و شتم ہے، تو وہ جو مجمع ہے ان سے مستفید ہونے والا وہ مجمع ان سے کٹ جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے مخالفین حاسدین کی کثرت ہو جاتی، انہی میں سے بہت سے لوگ پیدا ہو کر معمولی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے اور ان کے راستے میں رکاوٹ اور مختلف قسم کے راستے میں پریشانی کا اور راستے بند کرنے کا ذریعہ، سد باب کا ذریعہ وہ لوگ بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے آدمی سب کے ساتھ یکساں وابستگی رکھے، دین کے سارے شعبوں میں کام کرے، اور اگر نہیں کام کر سکتا تو جس کام میں چل رہا ہے اس کے ساتھ لگا رہے، خود اپنے آپ کو ایک نیوٹرل رکھے، دین کی جس پلیٹ فارم پر ضرورت ہو لوگ اس کو بلائیں، وہاں جا کر بات کریں، پھر امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ زیادہ